غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ جی اس سے پہلے تو میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سما باندھ لیا سبحان اللہ، بے اور شک۔ پھر ہمیں مدینے لے گئے اور یقین جانے ہمارا یہ جو چارجنگ ہوتی ہے نا، یہ بس نافرمانی سے اگر کوئی روح رکھنے والا بندہ ہے یا ذوق رکھنے والا بندہ ہے نا، اور اس کے سامنے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بیان کی جائے اور پھر خوبصورت آوازوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بیان کی جائے، پڑھی جائے، تو اس کے دل کے اندر ایک ضرور تار جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے، مدینے سے مل جاتی تو ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے بات کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے سینے کی تطہیر ہو جاتی ہے اور اذان بالغی کی طرف بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ نعت جو ہمارے مشائخ سنتے ہیں یہ دلوں کی تطہیر اور جو اذہان کی بالغی کے لیے سنی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہدایت کی بات ہے وہ اترتی جلدی ہے، آسان اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آتے ہیں غزوہ بدر کے اسباب کے حوالے سے۔ یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جس نے کفر اور اسلام کی درمیان حد فاصل قائم کر دی، اور اس کی جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو بھی میں واقعاتی انداز کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو، عام جو پبلک ہے، وہ بڑی آسانی ہو جائے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کو جب مدینہ ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کفار نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی صاحب کے پیغام کو دبانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام اپنی آل کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ شب ابی طالب میں بھی محصور رہے، آخر اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، تو پھر مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ میں آ کے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے جو دل میں حسد تھا وہ چین سے ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، بار بار میسج بھیج رہے تھے مدینے والوں کو کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے مدینے والوں پہ کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد حضور نے فرمایا سب مال غنیمت تقسیم کر دیا، تو فرمایا مدینے والوں ان کو مال غنیمت نہیں دیا ایک موقع پر، فرمایا مدینے والوں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں محمد تمہارے ساتھ جا رہا ہوں؟ مکہ چھوڑ دیا، پھر مدینے کو مسکن بنا لیا۔ تو یہ اس کا سبب یہ بنا کہ ابو سفیان جو تھا وہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا شام، اور دشمن جب آپ کا فائنینشلی طور پر مضبوط ہو تو آپ کو زیادہ چوکنا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مالی طور پر جو مضبوط دشمن ہوتا ہے آپ کو بڑا نقصان دے سکتا ہے، اور اسلام کی جو اسٹریٹجک ہے اس میں دشمن کی معاش کو آپ کمزور کر سکتے ہیں، ایسے دشمن کی جس کی دہشت گردی سے آپ کو خطرہ ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر اگر کھانا پہنچ گیا، اس کی غربت دور ہوگی، یہ ہم پہ حملہ کرے گا، تو پھر آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہو سکتی ہے۔ ویسے کسی کا دانا پانی بند کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ قافلہ اگر واپس جو شام میں گیا اور اس میں پورے مکے کا جو سامان لگا ہوا تھا، یعنی مال تجارت سب کا تھا اور ابو سفیان لے کے گیا ہوا تھا، اگر وہ واپس آ جاتا اور وہ فائنینشلی طور پر اور مضبوط ہو جاتے تو آقا علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، کچھ صحابہ گئے اس کو روکنے کے لیے لیکن وہ پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے وہ نکل گیا، لیکن ابو سفیان نے اپنے میسنجر پہنچا دیے، وہ روانہ ہو گئے، انہوں نے مکے پیغام پہنچا دیا کہ معاذ اللہ محمد علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا اور پورے مکے والوں کو لاس ہو گیا، سب کی رقم ڈوب گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس نے اس انداز کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر ابو جہل تھا جو تیار بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، اس نے قافلہ لیا، اور یہ اس میں مکہ مشرکین مکہ کے ہر گھر کے لوگ تھے، سارے کے سارے چل پڑے اور بدر کے مقام پہ آ کے پڑاؤ ڈالا۔ بعد میں ابو سفیان نے کہا بھی کہ ہمارا قافلہ خیریت سے نکل گیا، آپ ایسا نہ کرو، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے، شراب پیئیں گے، ہماری رقاصائیں ڈانس کریں گی، اور ہم اہل مدینہ پہ اپنا روب بٹھا کے واپس آئیں گے، لڑائی نہ بھی کریں گے لیکن روب بٹھائیں گے۔ اور ابو جہل کی جو نسل ہے وہ آج تک یہی کرتی ہے، یہ جہاں بھی یہ جو مشرک فاتح ہوتے ہیں تو یہ شراب پیتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، یہ اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ وہاں پہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو آقا علیہ السلام نے میٹنگ بلائی، اور دیکھیں آقا کا تربیت کا انداز کہ وحی اترتی ہے آقا پہ، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تو اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مشاورت کی، اصحاب کو بلایا، مکی بھی اور مدنی بھی، یعنی مہاجرین بھی اور انصار بھی اکٹھے ہوئے۔
مکے والے تو پہلے ہی ساتھ تھے، وہ تن من دن قربان کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. انصار کو جب دوبارہ خطاب ہوا تو حضرت سعد کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. سبحان اللہ. حضور کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح کھلکھلا اٹھا. سبحان پھر مشورہ کیا گیا، بدر کا مقام سلیکٹ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آقا نے سب کچھ بتا دیا کہ کل یہاں کیا کیا ہوگا. لیکن اس کے جو اسباب ہیں وہ بیسک سبب یہی تھا کہ اگر ان کی دھاک بیٹھ جاتی پہلے تو فائنینشلی طور پہ، لیکن وہاں سے وہ نکل گئے تھے. اب اگر وہ شرابیں وہاں پی کے رقص کی محفلیں سجا کر واپس بھی چلے جاتے تو ان کی ایک دھاک بیٹھ جاتی. اس لیے حضور نے کہا کہ یہ آئے ہوئے ہیں اور کفر جو ہے اگر سر توڑنا یاد رکھیے گا، اسلامی فلاحی ریاست میں کافر رہ سکتا ہے، غیر مسلم رہ سکتا ہے، عزت احترام اس کا ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ کفر کا غلبہ نہیں مانتا. یعنی حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، آپ اپنی رسومات کریں، اپنی عبادت کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ چرچ جائیں، آپ مندر جائیں، لیکن آپ مسلمانوں کے معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کریں گے، شرعی حدود کو نہیں توڑیں گے. تو اگر وہ شرابیں پیتے، رقص کی محفلیں سجاتے تو مدینے کی ریاست کو خطرہ ہوتا، وہ ایک دھاک بیٹھ جاتی کہ دیکھو ہم یہاں پہنچ آئے تھے اور ہم نے ایسا کیا. اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جس کا 1000 کے قریب کم و بیش لشکر تھا، یعنی وہ ملا کے یہ 313 ساتھ ملا کے زیادہ تھے، این وقت پہ اس ظالم نے فرمایا کہ ہم تو نہیں جا رہے، لیکن حضور نے کہا کہ ہم جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی نصرت آئی اور پھر آگے جو ہوا آپ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے اسباب 2 ہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مین اسباب یہی تھے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، خوبصورت